بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلاف کعبہ صرف کعبہ شریف ہی پر ڈالا جاتا ہے، دنیا کی کسی اور مسجد پر نہیں ڈالا جاتا۔ اس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اس سلسلے میں ایک تاریخی روایت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف ڈال کر اسے زینت بخشی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے یمن کے بادشاہ تبع اسعد حمیری نے خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آ رہا تھا کہ راستے میں سخت آندھی نے آ پکڑا۔ اس نے دو اہل کتاب عالم یعنی احبار سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ ارادہ ترک کر کے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا حکم دیا۔ اس طرح مبارک سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس بادشاہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور وجہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا بیان فرمائی۔ ناظرین، آپ کو پتہ چل گیا کہ سب سے پہلے غلاف خانہ کعبہ پر کس نے چڑھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، اور دوسری روایت میں ہے کہ یمن کے بادشاہ تبع اسعد حمیری نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حاصل کلام، مؤرخین کی مختلف آراء ہیں کہ سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھانے کی سعادت کسے نصیب ہوئی۔ اکثر روایات میں 3 نام سر فہرست آتے ہیں۔ نمبر 1 سیدنا اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 عدنان، یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ہمارے نبی جب نسب بیان کیا کرتے تھے تو عدنان تک بیان کیا کرتے تھے۔ تیسرا نام جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، شاہ تبع اسعد الحمیری کا آتا ہے۔ شاہ تبع الحمیری کون ہیں؟ ان کا نام اسعد الیمانی تھا، اور ان کا تعلق عرب ہی سے تھا، اور ملک یمن میں قوم سبا کا حاکم تھا۔ اس قوم کے حاکم کا نام تبع رکھا جاتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کا نام فرعون رکھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو غلاف تبدیل کرتے تھے۔ بخاری صفحہ نمبر 1592۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمنی چادر چڑھائی تھی۔ یہ سلسلہ خلفائے اربعہ کے دور میں بھی جاری و ساری رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سال میں 2 مرتبہ اور خلیفہ مامون نے 3 مرتبہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا اہتمام کیا، اور اب تو اس کے لیے ایک مستقل فیکٹری ہے جہاں نہایتی اہتمام سے غلاف تیار کیا جاتا ہے، اور ہر سال یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں عالم اسلام کی ممتاز شخصیات مدعو کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت سے اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کو مربوط رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یمن کا بنا ہوا سیاہ رنگ کا غلاف کعبہ المشرفہ پر چڑھایا، اس لیے کعبہ المشرفہ پر غلاف چڑھانا سنت ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا سپورٹ دیں۔ یہ ویڈیو بہت تحقیق کے بعد بنائی گئی اور معتبر کتابوں سے بات اخذ کی گئی ہے۔